نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، ہم وطن بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، میں تو آپ کے سامنے یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات سے مل کر ایک تو دینی رشتے سے تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اپنے وطن کے لحاظ سے، قرابت داری کے لحاظ سے، اور گویا کہ ایک خاک کے ہم سب بنائے ہوئے ان ذروں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا وجود ان ذروں سے بنایا ہے، اس تعلق سے تجدید ایمانی بھی کرنا مقصود ہے اور صلہ رحمی کرنا بھی مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی شادی ہوئی، حضرت غالباً مصر سے تشریف لائی تھی آپ کی ازواج میں، ام جویریہ یا کوئی اور کچھ نام ہے، بہرحال مصر سے تعلق تھا، ان سے شادی کی تو صحابہ کرام سے خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ تم مصر جاؤ تو اس قرابت داری کا لحاظ رکھو، مصر رشتہ داری کا بھی لحاظ رکھو۔ تو صحابہ کرام کو حضور کا اس طرح تلقین کرنا یہ مقصود ہے کہ دیکھیے، نسبت دینی تو ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا ازحد ضروری ہے، لیکن قرابت داری بھی اپنی جگہ پر ایک مستحکم بنیاد ہے، اور اس اصول پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مختلف قبیلوں کی عورتوں سے شادی کی تو اس میں پیش نظر یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے دین کو پھیلایا جائے۔ تو میں آپ حضرات سے یہاں آیا ہوں تو میرا تو تعلق آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، دین کی نسبت سے ہمیشہ کا تعلق ہے، لیکن یہاں اپنے ہم وطن بھائیوں سے ملنا، غریب الوطنی کی حالت میں ملنا اور پردیس میں ملنا، اس میں محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تعلق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تقریباً 12-13 سال کے بعد پھر سرزمین عرب میں آنے کا اتفاق ہوا، اور میں اس سے پہلے جب شام تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت پانی جہاز سے پہلا میرا سفر ہوا، تو دبئی سے جہاز سے جانا ہوا، ساحل پر کھڑے ہو کر بس اپنے عزیزوں کو سلام کہنا ہوا، اور دور سے ایک نگاہ ہم نے دبئی کی اوپر ڈالی اور یہاں سے آگے اپنا منزل جہاں پر تھی وہاں جانا ہوا۔ لیکن دبئی میں ہمارا آنا نہیں ہوا،
4 سال ہم نے الحمدللہ بزرگوں کے سائے میں اور اپنے مشائخ کے طفیل شام میں ہم نے 4 سال گزارے، اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا تھا وہاں کی تعلیم ہم نے حاصل کی، اور ان لوگوں نے ہماری اس قدر ہمت افزائی اور مہمان نوازی اور قدردانی کی کہ آج تک وہ ہم سے بھلائی نہیں جاتی۔ ہمارے شیخ مرحوم نے اعلان فرما دیا جس وقت ہم پہنچے شام میں، تو ان کا ہفتہ واری جلسہ یعنی ان کا درس ہوتا تھا، تقریباً اس میں کئی ہزار لوگ شرکت کرتے تھے، بہت مشہور بزرگ تھے شام کے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہمارے ہاں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے تحفے کے طور پر ان کو ہمارے ہاں بھیجا ہے، یہ صرف ہمارے مہمان نہیں ہیں بلکہ پورے شام کے مہمان ہیں۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 4 سال کی مدت میں اس کثرت کے ساتھ لوگوں نے مہمان نوازی کی اور اس قدر ہماری خدمت کی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو 12-14 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد دبئی میں ہمارا یہ حج سے فراغت کی اسی وقت، اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ پہلا قدم ہے۔ تو آنا تو ہوا ہے ایک دینی نسبت سے، دینی مدرسے کے تعلق سے اور دینی دعوت کی نسبت ہی سے، لیکن ہم نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اللہ کا فضل جہاں میسر آئے گا، اپنے دینی بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اور جہاں کہے موقع ملے عربوں سے بھی کچھ باتیں دین کی کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ حضرات نے ہماری یہاں ہمت افزائی فرمائی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ ہم کہیں۔ کہنے کے لیے تو ہمارے پاس اور کیا ہو سکتی ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہیں، اور آپ مختلف علماء سے یا کتابوں کے ذریعے سے یا دینی حلقوں سے، درس و تدریس کے حلقوں سے آپ سنتے بھی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو کچھ کہنی ہے اسی کتاب اللہ کی روشنی میں کہنی ہے، جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو قیامت تک کے لیے ہدایت نامے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اس کتاب کے اندر جو ہدایتیں ہیں وہ زندہ جاوید ہیں، مستحکم ہیں، پائیدار ہیں، قابل عمل ہیں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر لحظے کے لیے۔ ان آیتوں کی روشنی میں چند باتیں اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈال دے گا وہی باتیں آپ کے سامنے ہم کہیں گے، اور یہ سوچ کر کہیں گے کہ ان آیتوں پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ حقدار خود کہنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سننے والے بھی اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ قصد نہیں ہے کہ صاحب کچھ کہی جائے بات یا سنی جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ بولنے والا کتنی قدرت رکھتا ہے بولنے پر یا کتنا اثر انداز ہوتا ہے بولنے پر، یہ الحمدللہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، اولیاء کاملین کے طریقوں سے، صحابہ کرام کے طریقوں سے، داعیوں کے طریقوں سے، دین پر چلنے والے، صحیح چلنے والے لوگوں کے طریقوں پر، ان سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی کسی کی زبان سے نکلا ہوا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکلا ہوا، کتاب اللہ کی روشنی میں نکلا ہوا، اگر ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ سکتا ہے اور ہمارے تعلق کو صحیح کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ہمیں صحیح راستے پر لگا سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہی آپ کا حاصل زندگی ہے، یہی آپ کا متاع زندگی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سارے کی ساری قرآن شریف کی تلاوت کی گئی، قرآن پڑھا گیا ان کے سامنے، ان کی زندگیاں نہیں بدلی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ذرا سی ایک آیت ایسی اثر کر گئی کہ ساری زندگی پلٹ گئی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ تو آپ تو اس سے پہلے بھی قرآن سنتے تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، آیتیں پڑھی جا رہی تھیں، مجلسوں میں سنائی جا رہی تھی، دعوت دی جا رہی تھی، لیکن اثر قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس دعوت کو ہم ختم کریں گے، اور جو دعوت لے کر آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی زندگی ہم ختم کریں گے. چنانچہ اسی نیت سے نکلے تھے, تلوار لے کر نکلے تھے کہ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, ایک بہانہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے راستے میں ایک صاحب ملے, صحابہ میں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں کا قصد ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے اس دین کے لانے والے کے سر کو لانے کے لیے جا رہا ہوں. تو شخص صحابی نے فرمایا کہ بھائی پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے کہ آپ کی ہمشیرہ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ کے بہنوی صاحب نے اسلام قبول کیا ہے, پہلے ان کی خبر لیجئے. چنانچہ وہ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اپنے بہنوی کے گھر میں, اور وہاں تعلیم دے رہے تھے دوسرے صحابی ان کے بہنوی کو اور ہمشیرہ کو. فوراً حضرت عمر کی آواز سن کر فوراً قرآن شریف وہاں بند کر دیا جاتا ہے, بلکہ چھپا دیا جاتا ہے تاکہ حضرت عمر کی نگاہ نہ پڑے. اور حضرت عمر تشریف لے جاتے ہیں اندر, پوچھتے ہیں بہنوی کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے, میں سب سے پہلے اس تلوار سے تمہارے سر کو قلم کروں گا اور پھر محمد کے پاس جاؤں گا. تو خوب مارتے ہیں, خوب وہاں جنگ ہوتی ہے, اور پھر اپنے بہن کو بھی خوب پیٹتے ہیں یہاں تک کہ خون بہنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ بہن بھی مصر ہے اسلام پر, دل میں ایمان جا چکا ہے, داخل ہو چکا ہے, مضبوط ہو چکا ہے, وہ روشنی نکلنے والی نہیں ہے. اور اسی طرح بہنوی صاحب کو بھی دیکھا کہ مار پر مار کھا رہے ہیں, اور حضرت عمر جیسے بہادر شخص کی مار کھا رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے, اس کے باوجود جو ہے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار ہے. اعلان کر دیا ان دونوں نے, بہنوی نے بھی بہن نے بھی, کہ جو کرنا ہو تم کرو اے عمر, ہم تو اس دعوت کو چھوڑنے والے نہیں, اس ایمان سے دستبردار ہونے والے نہیں. تو یہ بہن کی جو ہمت دیکھی کہ خون میں لت پت ہے اور ساری مار کھا چکی ہے, تھک چکی ہے, لیکن ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے اور ایمان سے گویا الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں عمر جیسا بہادر شخص جس کا دل جو ہے پسیج جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے کہ کوئی تو حقیقی بات ہوگی, کوئی تو قیمتی بات ہوگی, کوئی تو اثر کرنے والی چیز ہوگی, تبھی تو یہ لوگ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ اپیل کرتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں, اس رویے کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں اور اپنی ہمشیرہ سے کہتے ہیں کہ سنائیے وہ کیا چیز تم آپس میں پڑھ رہے تھے. تو بہن کہتی ہے کہ جائیے, آپ جو ہیں مشرک ہیں, اس قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں, آپ پہلے جو ہے ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے آئیے, پھر سنائیں گے. قرآن سنایا جاتا ہے تو چند آیتیں پڑھتی ہیں بہن, اور بہنوی سناتے ہیں, اثر کرتی جاتی. یہی وہ قرآن جو پہلے سنتے آ رہے تھے, لیکن دلوں پر پردہ تھا, مہر تھی اور غلاف چڑھا ہوا تھا, ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, وقت نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب وقت آیا تو ایک دو آیتوں نے اتنا اثر کر دیا کہ فوراً وہیں سے جو ہے اسلام کا شکار بن کر گھر سے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو اسلام کا شکار کروایا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر سارے جو دوسرے مسلمان پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے, ان کی ساری ہمتیں بلند ہو گئی, جرأت میں اضافہ ہو گیا. ایک ایسے بہادر شخص کا اسلام میں داخل ہو جانا جس نے اپنی بہادری کے نتیجے میں پہلے ہی سے مشہور تھا, معروف تھا, اور ایمان لانے کے بعد اور اضافہ ہو گیا, اور اس بہادری کو اسلام کی لائن میں لگا دیا. تو کایا پلٹنے کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ایک آیت بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, اور موقع محل کے لحاظ سے اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی باتیں ہیں جو بار بار بھی کہی جائیں گی, سنی جائیں گی, اور جن جن لوگوں کی زبانوں سے سننا مقدر ہے ان سے سنیں گے, لیکن جو بات جس قلب سے نکلے گی اور اثر کرنا اللہ کے فیصلے سے مقدر ہو جائے, تو ایک بات سے, ایک آیت سے, ایک حدیث سے, اخلاص کے ایک کلمے سے ہماری ساری زندگی پلٹ سکتی ہے. اور ایسی پلٹ سکتی ہے کہ وہ زندگی جو ہے بعد والی زندگی مختصر ہی صحیح,
عمل کے اعتبار سے اتنی تیز نہ ہو، کم ہی صحیح، لیکن ایسی مقبول ہو جائے، محبوب ہو جائے اللہ کے یہاں کہ اس زندگی کے اثرات خود اس شخص کے لیے بھی ظاہر ہوں اور اس زندگی کے اثرات دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر بھی پڑے، اور دنیا پر بھی وہ بھاری ہو جائے وہ زندگی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے یہاں جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی اور بارہا علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہوگی، لیکن ایک ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو ہر شخص اپنے لیے گویا ہمیشہ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ سکتا ہے اور ہمیشہ اس کو تازہ کر سکتا ہے اور بھول نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک ہدایت نامہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دائمی اصول عطا فرمایا کہ مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات پر یقین کرنا، سب سے پہلے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق اور مالک ہے، رازق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سارے کارنامے اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یقین ہو جائے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی ذات پر یقین ہو جائے، اور یہ یقین لانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانا، ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ یقین اصلی ہو، یقین حقیقی ہو کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ رسول برحق ہیں اور آخری رسول خاتم النبیین، خاتم الرسل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یقین ہمیں ہو اور جو وہ بات کہیں اس پر عمل ہو۔ تو ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں پھر؟ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایمان خود اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یقین اللہ کا آ جائے، رسول کا آ جائے، خود بخود اندر سے خدا کا خوف پیدا ہو، احکام خداوندی کا پر عمل کرنے کا جذبہ ہو اور رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہو۔ ایمان خود اس کا متقاضی ہے، لیکن ایمان کے بعد پھر دوبارہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ایمان مجرد آنے سے وقتی طور پر اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا خوف ہو، لیکن نہیں، دوام مطلوب ہے، استمرار مطلوب ہے، تقویٰ جو ہے پیدا کرو۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کا لحاظ رکھو۔ تقوی کا ترجمہ اردو میں، فصیح اردو میں یہ کیا جاتا ہے کہ لحاظ رکھا جائے، اللہ کا لحاظ رکھو جیسے کہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو بھائی ہم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے چھوٹوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور آپس میں جو ہے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے ہیں، علماء کا احترام جو کرتے ہیں وہی لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، علم سے گویا کہ مشرف نہیں ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کا لحاظ آپس میں کرتے ہیں، قوی ضعیف کا لحاظ رکھے، ضعیف قوی کا لحاظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر المطلق ہے، ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے، اس کا لحاظ کتنا رکھنا چاہیے؟ ہم تو اس کے مجبور بندے ہیں، اس کے پیدا کردہ بندے ہیں، ضعیف بندے ہیں۔ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ سے زیادہ ڈرنے کا حق ہو سکتا ہے اللہ سے ڈریں، اللہ کا لحاظ رکھیں، اور لحاظ خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، معاملات میں بھی ہو، عبادات میں بھی ہو، اپنوں سے بھی ہو، غیروں سے بھی ہو، ہر لحاظ سے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر ہم معاملات کریں تو ہماری زندگی جو ہے صحیح لائن پر چلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو ایک نصیحت کہ ایمان پر تمہارا دار و مدار ہے، کہ ایمان والی تمہاری زندگی ہونی چاہیے، اور ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ بھی معمولی درجے کا نہیں ہو، صحیح معنوں میں جتنا تقویٰ مطلوب ہے وہ تقویٰ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور پھر تیسری جو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ اسلام اور ایمان والی زندگی وقتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب سے ایمان قبول کر چکے ہو، ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، اس وقت سے لے کر آخری لحظے تک، جہاں پر جا کر تمہاری زندگی ختم ہو جائے اور تمہاری سانس جو ہے ٹوٹنے لگے اور تم اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر آخری دائمی دنیا کی طرف منتقل ہونے لگو، اس وقت تک تمہارا جو ہے بالدوام ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، زندگی چلنی چاہیے، رات والی زندگی بھی ہو یا دن کی زندگی، جہاں کہیں بھی تم رہو، سفر میں رہو یا حضر میں رہو، وطن میں رہو یا پردیس میں رہو، تجارت کی حالت میں رہو یا ملازمت کے پیشے میں لگے رہو، غمی کی حالت میں رہو یا مسرت کی حالت میں رہو، اور مالداری کی حالت میں رہو یا غربت کی حالت میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، تمہارا تو یہ ہونا چاہیے، شیوا یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو، ایمان کا لبادہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو، تمہارا یہ شعار ہے، تمہاری یہ علامت ہے، اور یہ علامت کبھی تم سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر جدا ہو جائے گی تو تمہارے ایمان کے اندر کمی ہو جائے گی، نقص آ جائے گا، ایمان کا اعتماد ویسے نہیں رہے گا جیسے کہ مطلوب ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے، اور تقوی کی نصیحت ایک دو جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں آیتوں میں، بے شمار آیتوں میں، جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہاں تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ تقوی ہونا ضروری ہے، اور تقوی خوف خدا، خوف رب، احکام خداوندی کا پاس، اللہ کا لحاظ، زندگی کے اندر ساری چیزوں میں ہم محاسبہ کرتے رہیں کہ کہاں ہم سے جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے وہ عمل ہو رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کہاں ہم اس راستے سے بھٹک گئے نہ گئے ہوں جو راستہ ہمارے لیے اللہ نے معین فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان تو ہے، ایمان کے ساتھ تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی دلوں کی چیز، دل کے اندر، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہے، قلب کے اندر، قلب اس کا محل ہے، تقوی اور طہارت جو ہے قلب کے اندر آتی ہے، اور یہ کب آئے گی؟ جب اللہ کا استحضار رہے، حاضر و ناظر ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کا وجود ہو، تب جو ہے تقوی آ جائے گا، تجلیات ربانی کا نزول ہو جائے گا قلب کے اندر، قلب مومن کے اندر، اور جب تقوی آ جائے گا تو پھر وہ معاملات میں سنبھل جائے گا، آپسی سلوک میں سنبھل جائے گا، عبادات میں صحیح ہو جائے گا، افکار میں صحیح ہو جائے گا، زندگی کے ہر لمحے، ہر لحظے، ہر حرکت میں اس کا جو ہے بالکل صحیح رخ پر وہ چلے گا، وہ نہیں ہٹے گا، اس کے سامنے ایک تھرمامیٹر رہے گا جو ناپتے رہے گا، اس کو بتاتے رہے گا کہ بھائی تم جو ہے صحیح رخ پر ہو یا غلط رخ پر ہو۔ تو تقوی اگر ہو تو تقوی یہ ہے معیار اور یہ مطلوب، اور جہاں تقوی نہیں ہے اور تقوی کے بجائے صرف ظاہری ہمارے اندر کچھ اعمال ہیں، تو ظاہری اعمال کا اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں تو حقیقتاً تقوی کا اعتبار ہے۔ آپ اگر 50 نمازیں پڑھتے ہو اور بغیر تقوی کے، اور ایک نماز پڑھتے ہو تقوی کے ساتھ، تو ایک نماز تو بھاری ہوگی 50 نمازوں پر، حالانکہ ظاہری طریقے پر 50 نمازیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑیں، ظاہر کرتے کرتے آپ کا باطن بھی صحیح ہو جائے گا، ظاہر پر آپ اصرار کرتے رہیں گے تو باطن پر عادی ہو جاؤ گے، لیکن یہی کہنا مقصود ہے کہ حقیقی تقوی جو ہے جب دل کے اندر آ جائے گا، سارے اعمال جو ہیں اللہ کے یہاں وزن پائیں گے، اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ یہ بحث نہیں ہے، اللہ کے یہاں قیمتی ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے اپنی محبوبیت سے نوازیں گے، اور ترقیوں سے نوازیں گے، قرب سے نوازیں گے، اور ہم کو اور آپ کو سب مسلمانوں کو نصرت اور اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ آج جو ہے مسلمانوں کے اندر تقوی کی کمی ہے، ایمان کا دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مسلمان ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں جیسے پہلے محسوس کرتے تھے جب کہ انگریزوں کا دور تھا، یا ہم پر جو ہے غیروں کی تہذیب چھائی ہوئی تھی، ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے۔
اس موقع پر ہم مرعوب تھے، کہیں نام لیتے ہوئے مسلمان کا، نماز پڑھتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے ہم کو شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن اب اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کمی ہے ہمارے اندر، اگر کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ تقویٰ جو جس انداز سے ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور ہر جگہ کے مسلمانوں کا تقریباً یہ حال ہے کہ تقویٰ والی زندگی ہمارے اندر صحیح معنوں میں نہیں آئی ہے۔ تو تقویٰ اسی وقت آئے گا، اللہ کا لحاظ رکھنا اسی وقت آئے گا جب ہمارے ایمان کا ہم جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تو مقلب القلوب ہے، جب چاہے قلب کی کیفیت بدل سکتے ہیں۔ مستقل ہدایت پر رہنا یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ توفیق خداوندی سے ہم نماز پڑھیں گے، توفیق خداوندی سے ہم زکوٰۃ دیں گے، توفیق خداوندی سے ہم حج کریں گے، سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، حج کرنے کے لیے پیسے ہیں، سواری ہے، سب کچھ انتظامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر توفیق نہ ہو تو ہم نہیں کریں گے حج۔ ارادہ بھی ہے، طاقت بھی ہے پیر میں، اور مسجد بھی قریب ہے، نماز کے لیے اذان بھی ہو چکی ہے، جانے کا بھی ارادہ ہے، لیکن اگر توفیق نہ ہو، کوئی نہ کوئی وہاں حائل اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، نہیں جا سکیں گے۔ تو توفیق خداوندی سے ہم ہدایت پر قائم ہیں اور ہدایت پر قائم رہیں گے، تو اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے۔ توفیق خداوندی کو ہمیشہ طلب کرتے رہیں۔ ہم اسی لیے روزانہ دعائے قنوت میں یہ کہتے ہیں، نمازوں میں بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت والے لائن پر ہمیشہ قائم رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الی آخر الآیہ سورہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ہدایت والے سچے راستے، صحیح راستے والی لائن پر ہمیں لگا دے، مستقل لگاتا رہے۔ بار بار نمازوں میں یہی دعا مانگی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ تو دعا ہے، اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں صبح کی نماز میں تو یہی تو دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا، توفیق کی دعا۔ تو اگر ہم نماز والی لائن میں لگ گئے ہیں، علم دین کی لائن میں لگ گئے ہیں، ہدایت کی لائن میں لگ گئے ہیں، اور اللہ نے ہم کو جو راستہ بتایا اور اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اس لائن میں لگ گئے ہیں، تو یہ محض توفیق خداوندی سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ دھوکہ ہو جائے کہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی بنا پر، ہماری اپنی معلومات کے لحاظ سے، ہمارے اپنے گویا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم کر رہے ہیں، کوئی کسی عبادت کے بارے میں، کسی دینی معاملے کے بارے میں ذرا برابر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے سوچنے سے، سمجھنے سے، ہماری کوششوں سے ہو رہا ہے، تو وہیں سے جو ہے گمراہی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کا دخل وہیں سے ہو جاتا ہے۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہی راستے تلاش کرتا ہے کہ زعم باطل میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ زعم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، حقیقتاً ہم کچھ ہیں۔ ساری دنیا اگر فتح کر لیں، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی ہدایت کی لائن پر لگا دیں اور مستقل اسلام کو ہمارے اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا اور غالب کر دیں، تب بھی کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ حالات بدل جائیں اور کفر چھا جائے، ایسا کوئی ضمانت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ توفیق خداوندی مانگی جائے اللہ سے، اس لیے کہ کافر کے بارے میں بھی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ جہنمی ہوگا اور کفری کی حالت میں مر جائے گا۔ خدا اگر چاہے ہدایت منٹوں میں دے سکتا ہے۔ ساری زندگی کفر اور فسوق والی، ہدایت کا فیصلہ آ گیا مرنے سے کچھ دیر پہلے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، چلا گیا کلمہ پڑھتے، اور ساری زندگی ایمان والی تھی، خدا نخواستہ فیصلے ہو جائیں فسق و فجور کے، اس کے حق میں گمراہی اور ضلالت کے، تو وہ لائن بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور چلنے لگتا ہے انسان۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بقا مطلوب ہے اللہ کے یہاں، اور ہدایت اللہ کی جانب سے آتی ہے، ہدایت ہم مانگتے رہیں، ایمان پر بقا نصیب ہوگی۔ توفیق خداوندی طلب کرتے رہیں، اسی قدر اللہ تعالی ہم کو ایمان والی لائن میں لگائے گا اور تقوی والی لائن میں لگائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری وفات نہ ہو جائے مگر حالت ایمان میں۔
تم ہمیشہ یہ سمجھو کہ اپنی زندگی کا ماحصل اگر کوئی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، تو وہ ایمان ہے۔ ایمان ہمارے پاس نہیں، اور ساری دنیا کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، عمدہ سے عمدہ مکانات میسر ہیں، بہترین سے بہترین غذا ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور بہترین سے بہترین ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، سارے وسائل دنیا کے موجود ہیں، ایمان سے محروم ہے تو اللہ کے یہاں تو کوئی اس کی قیمت ہی نہیں۔ آپ دنیا میں رہیں گے، جانوروں کی زندگی گزاریں گے، ضلالت اور گمراہی والی لائن پر چلیں گے، اور پھر اگر خدا نخواستہ کفر اور ضلالت پر وفات پا جائیں گے تو جہنم آخری ٹھکانہ ہے، مستقل عذاب، مستقل جو ہے جیل خانہ۔ تو کون سی زندگی کامیابی والی زندگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایمان پر ہمیشہ رہنا چاہیے بالدوام، اور مرنا بھی اسی پر چاہیے۔ چند مدت ایمان پر رہو گے اور وفات غیر ایمان پر ہو جائے، یہ نہیں۔ ایمان والی زندگی ہمیشہ ہونی چاہیے بالاستمرار، اور صرف تمہاری ہی نہیں، تم جس کے ذمہ دار ہو تمہارے بال بچوں کی بھی ہونی چاہیے۔ دوسری آیتوں میں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیو، ان کی فکر کیجیے کہ ان کی زندگی بھی ایمان والی زندگی بن جائے، اپنے بیویوں کی بھی زندگی ایمان والی بن جائے، بچوں کی بھی زندگی ایمان والی بن جائے۔ تو اپنی بھی فکر کرنی ہے، غیروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ تقویٰ جس طرح ہمارے اندر آنا چاہیے، اپنے بال بچوں کے اندر بھی خوف خدا آ جائے۔ اور تقوی کے لیے آسان طریقہ، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ عقل حلال، معاش آپ کا جو ہو، ذریعہ معاش جو آپ اختیار فرمائیں وہ حلال ہو۔ ایک حلال لقمہ آپ کھائیں گے تو اس لقمے کے طفیل میں جو نماز آپ پڑھیں گے، جو آپ عبادت کریں گے، اس کی لذت اور حلاوت ہی الگ ہوگی۔ اور اگر حرام کھاتا رہے آدمی اور لاکھوں سجدہ کرتا رہے، کوئی لذت نہیں محسوس کرے گا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ تقوی کی کمی اسی میں لیے محسوس کر رہے ہیں کہ دشمنوں نے ہمارے لیے معاش کے وہ راستے کھولے ہیں، وہ طریقے ہمارے لیے کھولے ہیں، عربوں کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اس میں حلال کا حصہ کم ہے، حرام کا زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، حلال کے راستے اللہ نے بہت سارے کھولے ہیں، موجود ہے۔ آدمی چلنا چاہے کوئی دشوار نہیں ہے، لیکن تلاش کرنا ہوگا۔ گمراہی کے راستے، حرام کے راستے، حرام طریقے سے کمانے کے راستے بے شمار نظر آتے ہیں، نمایاں طریقے پر روشن نظر آتے ہیں، لیکن ان گمراہ نمایاں راستوں میں حلال طریقے کے راستے موجود ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو ان راستوں کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے توفیق مانگنی چاہیے۔ تو بھائی، حلال روزی سے آسانی سے تقویٰ حاصل ہو۔ تقوی کی لائن میں سب سے زیادہ ممد اور معاون شے اگر ہے تو انسان حلال روزی حاصل کرے۔ حلال روزی جب حاصل کرے گا اور وہ غذا کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، یقیناً اس کے اندر جو افکار پیدا ہوں گے، اس کے اندر جو خون پیدا ہوگا اور جو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ صحیح لائن کی طرف لے جائے گا، اس کو مسجد والی لائن کی طرف لے جائے گا، اور اس کو جو ہے زکوٰۃ، معاملات میں صحیح طریقے پر چلنا، حج کرنا اور خوف خدا رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہو جائیں گی۔ آج اسی کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، اور تقویٰ اس لیے نہیں پایا جاتا ہے کہ حلال طریقے، مشروع طریقے جو ہونے چاہیے وہ مسلمانوں کی زندگی میں کم ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے جتنے آپ فکر کر سکتے ہیں، چاہے آپ تجارت کی لائن ہی سے کیوں نہ ہو، آپ کو اگر 1000 روپے حلال طریقے پر مل رہے ہیں اور باطل طریقے پر آپ کو 1,00,000 روپے مل رہے ہیں، تو آپ 1,00,000 کو ترجیح نہ دیجیے، 1,000 کو ترجیح دیجیے، اور محسوس کریں گے کہ 1,000 کی کمائی سے گھروں میں کتنی برکت ہوگی۔ پہلے زمانے کے لوگ محنت سے کماتے تھے 100 روپے 200 روپے اور گھر بیچتے تھے، اور گھر کا گزارا بآسانی ہو جاتا تھا اور برکت محسوس کرتے تھے۔ اور آج کل الحمدللہ عرب میں آتے ہیں، اور آپ سب اس کا اعتراف کریں گے، کرنا پڑے گا کہ 100 کی جگہ پر الحمدللہ آپ 5,000 بھیج رہے ہیں، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق 4,000 5,000، لیکن وہ برکت نہیں محسوس کی جا رہی، گھروں کے اندر وہ برکت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ اور گھروں کے اندر آپ کے پیسے جاتے ہیں تو آپ کے اولاد جو ہے غلط لائن سے اس کو خرچ کر رہے ہیں، غلط لائن سے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ صاحب، ہماری کمائی بظاہر زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ہم زیادہ کما رہے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے برکت کے لحاظ سے کم۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے لیے دنیا سمیٹنے کے جذبے سے
جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ وہ راستے سے لے رہے ہیں جو راستے کے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں فرمایا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تقوی والی زندگی جو ہے اسی لائن سے آئے گی. کہ خوف خدا ہمارے لیے یہ گویا کہ کیمیا چیز ہے، یہ حقیقی زندگی کا سرمایہ ہے. اس کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے آخرت والی لائن کی کامیابی ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری وفات نہ ہو جائے، زندگی ایمان پر تقوی پر گزرے اور وفات بھی. آخری اعتبار جو ہے آخر کا ہے. کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت ہو جائیں اس کا اعتبار ہے دنیا سے. پہلے سب کچھ آپ نے کیا، لیکن شہادت کے موقع پر اگر کفر بک جائے، زبان سے کفریہ کلمات نکل جائیں، نتیجہ تو خراب ہو جائے گا. تو نتیجہ تو حقیقت میں آخری ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اطاعت گزار مطیع اور فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے رخصت. اور پھر آخر میں جو ہے چوتھی نصیحت کی جا رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ مسلمانوں کے لیے گویا قیامت تک کام آنے والا یہ نسخہ ہے کہ تمہارے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. کتاب اللہ تمہارے لیے مقیاس ہے، میزان ہے. ہر زمانے میں تم ناپو، جانچ کرو، اور کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو رجوع کرو تو کتاب اللہ کی طرف. کتاب اللہ جو ہے یہ رسی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ تم اس کو تھامے رہو تو اللہ کے یہاں پہنچو گے. تو کتاب اللہ جو ہے یہ اصل میں ہے. اللہ کے رسول نے مرنے سے چند دن پہلے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور وصیت فرمائی، تلقین فرمائی. مرنے سے پہلے جو آدمی وصیت کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ اس وصیت کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور اس پر خصوصی توجہ دی جائے، اس پر عمل کیا جائے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اگر یہ دو چیزیں تم تھامو گے، مضبوطی سے پکڑو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، قیامت تک کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، راہ حق سے تم کو ہٹا ہی نہیں سکتی ہے. اور وہ ہے کتاب اللہ، اور دوسرا جو ہے میری سنت، میرا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے باعث نجات، کسی اور کا طریقہ نہیں، حضور کا طریقہ. اور حضور کے طریقے بتانے والے جتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں اولیاء ہوں گے، ہزاروں علماء ہوں گے، ہزاروں دعات ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے جو ہے مقتبس من مشکات النبی علیہ السلام، سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وجود اس دنیا کائنات میں تشریف لائے تو بقعہ نور بن کر آئے ہیں، اسی نور سے یہ سب لوگوں نے اخذ کیا. تو ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کو معیار بنائیں اور سنت رسول کو معیار بنائیں اور اسی کو سامنے رکھیں. تو ظاہر بات ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، سنت رسول کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. چنانچہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ علم دین ہم حاصل کریں. لازمی طریقے پر ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ضروری مسائل کو جانے. ما لا بد منہ کہتے ہیں، جو مسائل کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ایمان کی بقا کے لیے، اعمال کو درست کرنے کے لیے، واجبی طریقے پر، یہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. لیکن تفصیلی علم، حدیث کا تفصیلی علم، قرآن کے تفصیلی علم، اس کے لیے تو مخصوص لوگ ہوں گے جس کو ہم علماء کہیں گے. ہم اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو عالم بنائیں، اپنے وطن میں کسی ایک دو کو اچھے انداز سے پڑھائیں، صحیح لائن کے علم عطا کریں. تو یہ ساری بستی پر واجب ہے کہ ہر بستی کے اندر ایک دو عالم ہوں. فرض کفایہ ہے یہ. اور لازمی علم کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزے کیسے رکھنا چاہیے، کیا فرض ہیں، کیا مستحب ہیں، کیا حلال ہیں، کیا حرام ہے، یہ لازمی علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ مستغنی نہیں ہو سکتے جہاں کہیں بھی رہیں. اور آپ کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر آپ یہ کہیں گے بھائی میری عمر زیادہ ہو گئی تھی اور میں نہیں پڑھ سکتا تھا، مسائل نہیں جان سکتا تھا. یہ عذر مقبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں وسائل موجود، خود پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں وہ وسائل پائے جائیں وہاں آپ پہنچ جائیں اور حاصل کریں. تو میرے محترم بزرگوں، یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو.
کتاب اللہ ہوتے ہوئے کاہے کا اختلاف, سنت رسول ہوتے ہوئے کاہے کا اختلاف, کوئی اختلاف وہاں جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے یہ راستہ بالکل بند کر دیا ہے. لیکن اگر ہم اختلاف پیدا کرتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا اس میں دخل ہے, شیطان کا اس میں حصہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے دوری ہے, قریب ہونے کی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے حقیقی معنی میں اگر ہم قریب ہوں گے تو پھر اختلاف ہمارے اندر نہیں آئے گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اس زمانے میں ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے, ہمارے معاملات درست ہو جائیں, کسب معاش کا ذریعہ صحیح ہو جائے, ہمارے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اور زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں, ہمارے اوقات کی ہم قدر کریں کہ اللہ کے ذکر میں اس کو مشغول رکھیں, صحیح طریقے والی زندگی میں ہم اس کو لگائیں, علم حاصل کرنے میں لگائیں جتنا ہم کو ہو سکتا ہے, جتنا ممکن ہو سکتا ہے. بھائی آپ حضرات جو یہاں ہیں, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اور واقعی بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں ذریعہ معاش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین کو منتخب کیا ہے جتنا بھی آپ کو رہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا دین درست ہو جائے, اور ہمارا تعلق, زندگی کا تعلق جو ہے مادی اعتبار سے صرف دنیا سے نہ ہو بلکہ ہمارا تعلق علم دین سے بھی ہو. اس کے لیے جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرتے ہیں اور یہاں جوڑتے ہیں اپنے بھائیوں کو, اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں, علمی مذاکرہ, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی آپ پر خاص نظر رحمت ہے, آپ پر خاص اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں. ورنہ بہت سارے علاقوں کے لوگ یہاں موجود ہیں, ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, سوائے گائے اور بھینس اور بیل کی جو زندگی ہوتی ہے, چوپایوں کی زندگی ہوتی ہے, کھانے پینے کی اور کمانے کی, اس زندگی کے علاوہ کوئی زندگی ہی نہیں. عیش و آرام کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, اور سیر و سیاحت میں اپنے اوقات کو, اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں, سوائے اس کے اور کوئی نہ نماز سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ عبادت سے کوئی تعلق ہے, نہ معاملات کی درستگی سے کوئی تعلق ہے, نہ آخرت کی ان کو فکر ہے, بلکہ وہ تو صرف پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی پیسہ کما کر جو کمانے کی لائن میں لگے ہیں اور دنیا آخرت اپنی نہیں بنا رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ الحمدللہ جائز طریقے پر معاش کا ذریعہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں, جو دین آپ پر لازم قرار دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بال بچوں کی ذمہ داری پورا کرے, ان کی دنیا کی فکر کرے, اس کو بھی آپ انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی فکر کر رہے ہیں کہ آپ اپنی الحمدللہ دین کی فکر کر رہے ہیں. تو میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کو برابر یہ توفیق ملتی رہے, اور آپ کی اور آپ کے بال بچے جو یہاں رہتے ہیں ان کی بھی دینی حالت ہمیشہ اچھی رہے, اور آپ کے طفیل سے دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے. آپ یہاں صرف پیسے کمانے کے لیے نہ آئے ہوں بلکہ اس کی بھی فکر کریں کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے عرب بھائیوں کی زندگی درست ہو جائے. بھائی یہ پیغام مجھے آپ کو سنانا تھا, اور الحمدللہ گزشتہ سال ہمیں یہ موقع پاکستان میں ملا, کراچی میں 1 مہینہ ہمارا قیام رہا, اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر ملپا علی صاحب بھی تھے. تو ہماری برادری کے تقریباً 2-2.5 ہزار افراد پاکستان میں موجود ہیں, بھٹکل, موڈیشور وغیرہ کی سب ملا کر. تو ان میں الحمدللہ روزانہ درس ہوتا تھا مختلف جگہوں پر. تو عورتوں میں بھی کام ہوا اور مردوں میں بھی کام ہوا, اور انہیں ایک فکر ہو گئی کہ واقعی ہمیں اس لائن سے بھی کام کرنا ہے, اور اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنی ہے, اور جہاں کہیں رہیں ہم گویا کہ مفید اور نافع بن کر رہیں, اس کی وہ فکر ان کے اندر پیدا ہو گئی. اور پھر ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کوشش کرو کہ ہر سال جو ہے کسی نہ کسی ایک عالم کو آپ بلاتے رہیں بھٹکل سے. اپنی برادری کے عالموں کو اس لیے بلاؤ کہ اپنی برادری کے نفسیات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے, اپنی برادری کی کمزوریوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے, کھول کر بیان کر سکتا ہے. چنانچہ یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ کم سے کم ہر سال جو ہے کسی نہ کسی عالم کو آپ, الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی علماء پیدا ہو رہے ہیں, تو ان عالموں سے, یہاں کے جو علماء ہیں کراچی کے اندر چند علماء چوٹی کے تھے اچھے اہل اللہ علماء, ان کو ہم نے بعض گھروں میں لے جا کر کے پروگرام رکھ کر ان کا تعارف کرایا, اور ان سے کہا, لوگوں سے کہا کہ ان سے جڑے رہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں, مختلف موقعوں پر ان کو بلا کر کے تقریریں, وعظ و نصیحت کرواتے رہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ سال میں 1 مرتبہ کم سے کم کوئی ایک
عالم اپنے وطن کے بھی آپ بلائیں تو تعلقات میں اضافہ ہو جائے گا اور دینی بیداری ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، اور عورتوں اور بچوں اور مردوں سب کو گویا کہ دین کی لائن سے جوڑنے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ تو میں آپ حضرات کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دبئی میں ماشاءاللہ ہر طرف کے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام فرمائیں کہ اپنے وطن میں جو علماء ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دینی لائن میں ہماری صحیح رہنمائی فرماتے ہیں اور کر سکتے ہیں، ان کو بھی ترغیب دیں، مواقع دیں، اور خوشی ہوتی ہے دبئی میں آ کر دیکھ کر کہ ہمارے نوجوان یہاں دینی لائن کی بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، جڑے ہیں، اور لائبریری بھی قائم کی ہے، دعوتی کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغی لائن سے بھی کام ہو رہا ہے۔ ہمارے عبد المتین بھائی بھی ماشاءاللہ فکر رکھتے ہیں کہ جو بھی علماء آ جائیں اس سے اپنی قوم کو فیض پہنچائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ اس کی قدر کریں، اور سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، یہ تقویٰ والی لائن ہم اختیار کریں، انشاءاللہ اس سے کامیابی ہوگی۔